کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے حالات میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 2، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام امین کہے تو تم بھی امین کہو، کیونکہ جس کے امین فرشتوں کے امین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اس لیے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کی لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی و انکساری کر دیا۔ بخاری شریف مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے مانگی کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھ رکھے ہیں، اور دعا عربی میں مانگنے کو ترجیح دے جائے اور اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ صرف دعا پر اتفاق کرنا کہ یا اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے رزق دے دے، تو ایسی دعا کیسی قبول ہو سکتی ہیں؟ دعا میں بے تکلفی کافیہ بندی سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بے تکلفی کافیہ بندی اور گانے اور سر ملانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور ایسی کیفیت سے منع فرمایا ہے۔ اکثر ایسی مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سروں میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ آج وہ عاجزی سے دعا مانگیں گے تو یہ سب احسن طریقہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کافیہ بندی اور سر میں دعا مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ دعا کا درست طریقہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھا جائے، خدا کو حاضر و ناظر تصور کر لیا جائے،
دونوں ہاتھ اپنی سینے کے مقابل اٹھائے جائیں، ہتھیلی آسمان کی طرف رکھی جائے اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظری نیچے رکھی جائے اور خدا تعالیٰ حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔